ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو ہے آج ہمیں سورۃ یونس پڑھنا ہے۔ ابھی تک کے جو ہے ہم نے سورۃ توبہ کل مکمل کی تھی۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں جو ہے کل 11 رکوع ہے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے 2 دن میں ہم مکمل کر لیں گے۔ آج 5 رکوع پڑھیں گے اور کل 6 رکوع۔ تو اس میں جو ہے مکی صورتوں کے متعلق آلریڈی ہم نے تذکرہ کیا کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے دعوت ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، اللہ کی توحید کے متعلق دعوت دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق دعوت دی جاتی ہے، اور جو ہے روز آخرت، وہاں پہ عذاب کا، حساب کا، کتاب کا، جنت کا، جہنم کا وہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور خصوصی طور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بیانات بیان کیے جاتے ہیں، اور مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، مختلف چیزوں سے، مختلف طریقوں سے توحید بیان کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہے، کیا لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی اور وہ لوگوں کو خبردار کرتا ہے اللہ کے متعلق، عذاب کے متعلق، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے ایمان لانے والوں کو کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ اللہ کے پاس ان کے لیے جو ہے عزت کا مقام اللہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور یہ جو کافر ہے یہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو بہت بڑا کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا معبود برحق کون ہے، تمہارا حقیقی رب کون ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، اور وہی سے ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے سامنے کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، الا وہ کہ کسی کو وہ خود اپنی طرف سے اجازت دے دے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، پس یہ ہے تمہارا حقیقی معبود، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کی طرف سے سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یقیناً وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا، ہر چیز کو پہلی مرتبہ اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو عدل و انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے پینے کے لیے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو جگمگاتا ہوا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ اب دیکھو چاند کو ضیاء کیوں نہیں کہا گیا، کیونکہ چاند کے اندر جو ہے صرف روشنی ہوتی ہے، نور کے اندر صرف روشنی ہوتی ہے، اس میں تپش نہیں ہوتی، اس میں گرمی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو نور کہا گیا۔ اس کے برعکس سورج جو ہے اس کو ضیاء کہا گیا، کیونکہ اس میں روشنی بھی ہے اور تپش بھی ہے، گرمی بھی ہے، جبکہ چاند میں گرمی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو نور کہا گیا۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس نے مقدر کیے اس کے مختلف جو ہے منازل، کس کے، چاند کے، تاکہ تم پالو حساب کتاب کس کا، سالوں کا، اور باقی حساب بھی۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، کوئی بھی چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے یہ حق کے ساتھ اور ایک تدبیر کے ساتھ بنائے ہیں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو جاننے والے ہیں ان کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے پھیر بدل میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں میں بنایا ہے، لا آیات لقوم یتقون، پرہیزگاروں کے لیے اس میں نشانیاں ہے۔
ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جن کو امید ہی نہیں ہے ہم سے ملاقات کی، یعنی جو بھروسہ نہیں رکھتے کہ ہمیں لوٹ کر اللہ سے ملنا ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ رضامند ہو چکے ہیں دنیا کی زندگی کے متعلق، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ اسی میں مطمئن ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی پادائش میں جو وہ کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے ان کے ایمان کے بدلے، تجری من تحتہم الانہار، ان جنتوں کی، ان بہشتوں کے باغوں میں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغوں میں داخل ہوں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پہ وہ ندائے دیں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، سبحانک اللہم، تو وہاں پہ وہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پہ ایک دوسرے کو گریٹنگس ہوں گی، ایک دوسرے کو جب وہ ملیں گے تو سلام کرتے ہوں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور جب بھی وہ اپنے کلام کو اختتام کریں گے، جب بھی وہ بات کو ختم کریں گے تو ان کی بات ختم ہوتی ہوگی کس پہ؟ الحمدللہ رب العالمین پہ، اللہ کے شکر کے ساتھ۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ جلد بازی کرتا ان لوگوں کے متعلق ان کے شر میں، جیسے کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں یہ لوگ کس کے؟ خیر کے متعلق، الیہم اجلہم، پھر تو لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا معاملہ تو ہو چکا ہوتا، یعنی ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نے جلدی کی ہوتی کس کے؟ ان کے متعلق، شر کے متعلق، جیسے یہ خیر کے متعلق جلد بازی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے شر کے متعلق بھی ویسی جلدی کی ہوتی پھر تو ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بس ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیل دیے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں ویسے ہی بہکے رہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب ایک انسان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر تو وہ لیٹتے ہوئے بھی، کھڑا بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اللہ سے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے دور کر دیتے ہیں اس کی وہ تکلیف، كَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں اور جیسے اسے کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طریقے سے مزین کر دی گئی ہے، خوش شکیل بنا دی گئی ہے ان کے لیے ان کے یہ اعمال۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یقیناً تم سے پہلے ہم نے کئی جماعتوں کو، کئی بستیوں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور یقیناً ان کی طرف آئے میری طرف سے پیغمبر ان کو خبردار کرنے کے لیے، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، كذلك نجزي القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اس کے بعد ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا اس زمین پر، ان کے بعد قوم عاد، قوم سمود کے بعد اب مکہ کے مشرکوں کو کہا جا رہا ہے میں نے تم کو ٹھکانہ دیا، من بعدہم لننظر کیف تعملون، تاکہ میں دیکھوں تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو جب میں تمہاری طرف پیغمبر کو بھیجوں گا، تم کیا عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدلہ، تو جن کو ہم سے ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے، جن کو کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اس قرآن کے بدلے کوئی دوسرا قرآن لاؤ، یا اگر یہی قرآن رکھنا ہے تو پھر اس کے احکامات میں تھوڑی سی ہیر فرق کر دو، اس میں تبدیلی لاؤ، کچھ یہ تھوڑا سا ہمارے لیے میٹھا میٹھا بناؤ، جو یہ سخت احکامات لاتے ہو تو ان میں گنجائش رکھو، شرک کی بھی گنجائش رکھو، ان بھگوانوں کی بھی، ان ولیوں کی بھی، سب کی گنجائش رکھو، تو تب جا کے ہم اس قرآن کو مانیں گے، تھوڑا سا اس میں پھیر بدل کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ بتا دیجئے کہ میری تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل دوں خود اپنی طرف سے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے،
انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑے دن کے عذاب سے کہیں مجھے پھر مبتلا نہ کر دے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، آپ بتا دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا میں تو اس قرآن کو تم پر پڑھتا ہی نہیں، ولا ادراکم بہ، اور میں تو اس کی واقفیت تم کو کراتا ہی نہیں، تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ تو کرتا نہ ہی تمہیں اس کو سمجھاتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اب دیکھو غور و فکر کرو، میں تو اس سے پہلے تمہارے درمیان 40 سال رہ چکا ہوں، 40 سال میں نے کوئی قرآن پڑھا، 40 سال میں نے کوئی آیت پڑھی، تو اب میں اچانک سے یہ قرآن کیوں پڑھنے لگا؟ کیونکہ اگر میں خود یہ لاتا، اگر مجھے خود لانا ہوتا تو میں 20 سال کی عمر میں لاتا، 15 سال کی عمر میں لاتا، 30 سال کی عمر میں لاتا، تو میں نے 40 سال کیوں انتظار کیا؟ اب میں 40 سال کے بعد ہی کیوں لایا ہوں؟ آپ بتا دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا پھر تو میں نہ تم پر یہ تلاوت کرتا نہ ہی تمہیں اس کو واقفیت کراتا، بلکہ میں تو تمہارے درمیان رہ چکا تھا ایک لمبی عمر۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیات، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار لوگوں کو جو ہے کامیاب نہیں کرتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكُمْ وَلَا يَنفَعُكُمْ، وہ تو عبادت کرتے ہیں ان کی جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، وہ تو کہتے ہیں یہ ہماری سفارشی ہے، جو اس وقت مسلمان کہتے ہیں ہم جی ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ تو ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں وہاں پہ چھڑا لیں گے، یہ اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہی بالکل مشرک بھی کہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا کہ وہاں کی پہ جو ہے 2 قسموں کے بت تھے۔ ایک بت وہ تھے جو نام نہاد تھے، پتھر تھے، جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ تو تمہارے آبا اجداد نے بس ایسے ہی نام رکھے ہیں، یہ تو سماؤکم آباؤکم، یہ تو تمہارے والدین نے نام رکھے ہیں، گھڑ لیے ہیں خود بخود، یہ تو پتھر ہے، باقی کوئی ان کا حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس وہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، اور جن تو مخلوق ہے نا، جن مخلوق ہے، فرشتوں کی، فرشتے مخلوق ہے، ان کی عبادت کرتے تھے، انبیاء کی، انبیاء جو ہے ٹھیک ہے اللہ کے مخلوق ہے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور اولیاء کی، بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، جو قوم نوح سے وہ 5 آئے تھے، جو اس کے بعد ہمیں جو ہے آگے چل کر سورہ مبارک میں آئیں گے، ان 5 اشخاص کے نام آئیں گے جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ وہ ولی تھے، اللہ کے چہیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے جو ہے عبادت گزار اشخاص تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی شکلیں بنائی ہوئی تھی تو ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب ان کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارشی ہے اللہ کے سامنے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ خبریں پہنچاتے ہو جس کا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے زمین و آسمانوں میں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، پاک ہے ان چیزوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ اختلاف کب سے شروع ہوا؟ قوم نوح سے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام آلریڈی مقرر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کر چکا ہوتا اور ان کو برباد کر چکا ہوتا، اور اس کے متعلق فیصلہ کر چکا ہوتا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سورہ مبارک میں بھی پڑھا، جب یہ کہتے تھے کوئی نشانی لائیے، کوئی فرشتہ لائیے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ، آپ بتا دیجئے، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ بتا دیجئے غیب تو اللہ کے پاس ہی ہے، جب وہ چاہے گا تب کوئی نشانی آئے گی، جب وہ نہیں چاہے گا تو کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ فَانْتَظِرُوا، پس تم منتظر رہو، اِنِّی مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم مزہ چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، جبکہ ان کے پاس آ چکی تھی پریشانی یا کوئی مشکلات، مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، جیسے ہی وہ پریشانی سے دور ہو جاتی ہے تو ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں، تب تک تو بولتے ہیں یہ اللہ کرے گا، سب کچھ اللہ کرے گا، جیسے ہی وہ پریشانی ہٹ گئی پھر اللہ کی اس میں جو ہے ہیلے بہانے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جی یہ تو فلانی نے کیا، فستانی نے کیا، یہ خود ہو گیا۔
قل للہ اسرع مکرن، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے خلاف جو ہے ایک تدبیر کر رہا ہے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے فرشتے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں جو بھی تم اعمال کر رہے ہو، جو بھی تم سازشیں کر رہے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تمہیں سیر کراتا ہے زمین پر بھی اور سمندروں میں بھی. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتی میں سوار ہوتے ہو. وجرین بہم برریح طیبۃ وفرحوا بها، اور یہاں تک کہ اچھی اچھی ہوائیں چلتی ہے، جو ہوائیں اس کشتی کو اچھے طریقے سے چلاتی ہے اور یہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. پس پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، پس اچانک آندیاں آنا شروع ہو جاتی ہے. وجاءهم الموج، اور ان پہ جو ہے سمندر کی لہریں آ جاتی ہے. من کل مکان، ہر طرف سے. وظنوا انهم احیط بهم، اور ان کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ بس آج تو ہم ڈوب مریں گے، آج تو اس نے ہمیں لپیٹ لیا ہے، آندھی نے بھی اور ان جو ہے لہروں نے بھی. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا شروع کر دیتے ہیں. لئن انجیتنا، اگر تو نے ہمیں نجات دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، ہم تو شکر گزار بندے بن جائیں گے. فلما انجاہم، پس جیسے ہم ان کو نجات دیتے ہیں. اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اس کے بعد وہ شرارت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں دنیا میں اس زمین پر، جیسے کہ ان کو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. متاع یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری شرارتیں، یہ سرکشیاں تمہیں اپنے ہی خلاف ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا کا فائدہ اٹھاؤ جب تک اٹھا سکتے ہو. ثم الینا مرجعکم، یقیناً تمہیں جو ہے اس کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تم کو پھر ہر معاملے کی خبر دیں گے جو بھی تم کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً اللہ کے نزدیک جو ہے اس دنیا کی مثال ایسی ہے، کمائن، جیسے کہ آسمان سے اترا، انزلناہ من السماء، آسمان سے اترا پانی، فاختلط به نبات الارض، تو اس سے اگا بہت سارا سبزہ زمین سے. مما یاکل الناس والانام، جس سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور چوپائے بھی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ پوری سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے زمین، پورے جوبن پر آ جاتی ہے یہ زمین، اور اس زمین کے مالک سمجھتے ہیں کہ بس آج تو ہمارا اختیار ہے، ہماری زمینیں تیار ہو چکی ہے، بس ہم جو ہے اس کے مالک ہیں. اتاہا امرنا لیلا ام نہارا، پس اس پہ ہمارا حکم نازل ہو جاتا ہے دن کو یا رات کو. فجعلناہا حسیدا، پس ہم جو ہے اسے کٹا ہوا ڈیر بنا دیتے ہیں. کاللم تغن بالامس، جیسے وہ شام کو تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم کھول کے اپنی آیتیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے یا اس سے نصیحت پکڑ لے. واللہ یدعو الی دار السلام، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اس کو سیدھے راستے کی طرف. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ اچھا ہی دے گا اور اس سے زیادہ بڑھ کر دے گا. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ولا ذلت، نہ تو ان کے چہرے پہ سیاہی ہوگی نہ ہی وہ رسوا ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہوں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل حال کرے. والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کی، جزاء سیئات بمثلھا، تو ان کی سزا ہے اس گناہ کی ویسی ہی. ٹھیک ہے، اوپر کیا کہا؟ ان کو ملے گا بہتر بدلہ اور اس سے زیادہ ملے گا. لیکن جو برائی کرے گا اس کو کیا کہا؟ اس کو ملے گا بمثلہ، اتنا ہی جتنا اسے برائی کی. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے جو ہے چہرے ان پہ ہوں گی کیا؟ ذلت. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، تو اللہ کے سوا کوئی چھٹکارا نہیں ہے ان کے لیے. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پہ پڑے ہوئے ہیں، ویسی سیاہی ان کے چہروں پہ پڑی ہوگی. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہیں جہنمی لوگ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے.
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اس وقت ہم کہیں گے ان شرک کرنے والوں کو بھی اور جن کے ساتھ انہوں نے یہ شرک کیا ہے ان کو بھی کہیں گے رکو تم دونوں یہی پہ۔ اب دیکھو کس کو کہا جائے گا؟ اگر یہ پتھر ہوتا، پتھر کو اللہ تعالیٰ بولتا رکو ادھر ہی، پتھر کو تو ایندھن بنائے گا کس کا؟ جہنم کا۔ کس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ ان کو میں ایندھن بناؤں گا، کس کا؟ جہنم کا۔ ان کو میں جہنم کا ایندھن بناؤں گا، ان پتھروں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پتھر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اشخاص، وہ بزرگ، اللہ کی وہ مخلوقات ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، ان مشرکوں کو بھی اور جن کے ساتھ شرک کیا گیا ہے، جن کو انہوں نے پکارا ہے۔ اگر انہوں نے انبیاء کو پکارا تو انبیاء کو روکا جائے گا، اگر انہوں نے بزرگوں کو پکارا تو بزرگوں کو روکا جائے گا، اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے تو ان کو بھی روکا جائے گا اور پوچھا جائے گا، سوال ہر کسی سے کیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور اس دن جو ہے ان کے درمیان سارا کنیکشن جو ہے ختم ہو جائے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنَّا إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اس وقت جن کے یہ شرک کرتے تھے وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم منزہ ہیں، ہم پاک ہے تم سے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے اس بات کا کہ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم غافل تھے تمہاری عبادت سے۔ جو تم ہماری عبادت کرتے تھے، جو تم ہماری پوجا کرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے تھے یا دعائیں مانگتے تھے، جو بھی تم ہماری عبادت کرتے تھے ہم اسے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ یہ برابر وہی مضمون آ گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں آیا، ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ میں۔ وہاں کیا کہا گیا؟ ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، اسے کہیں گے کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ میری ماں کی اور میری عبادت کرو؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ میں ان کو ایسی بات کہوں۔ تو ہر کسی سے پوچھا جائے گا تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ہم تو ان کی عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، پس اس وقت کھل جائے گا ہر کسی کے سامنے جو اس نے اعمال آگے بھیجے ہیں۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اپنے حقیقی مالک اللہ کی طرف۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور سارے جھوٹ جو یہ بولتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈکوں سے اس دن ختم ہو جائیں گے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ پوچھیں ان سے کون تمہیں رزق کھلاتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آپ ان سے پوچھئے کون ہے مالک تمہارے سننے کی طاقت کا یا تمہارے بصارت کا، تمہارے دیکھنے کی طاقت کا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندے میں سے مردے کو۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردے میں سے زندے کو۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ہر کسی معاملے کا انتظام کون کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس یہ کہیں گے اللہ۔ اب یہ کہنے والا کون ہے کہ اللہ؟ یہ مکہ کے مشرک ہے۔ اس کا مطلب ان کو اللہ پر بھی ایمان تھا، وہ اللہ کو بھی جانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ہر کسی معاملے کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، ہمیں آنکھیں دینے والا اللہ ہے، ہمیں کان دینے والا اللہ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے۔ تو یہ بھی ایمان تھا ان کا، لیکن اس کے ساتھ کیا گڑبڑ کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے، بناتے تھے سفارشی ان کو جن کے متعلق کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی سلطان نہیں ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ بتائیے پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس وہی ہے تمہارا حقیقی معبود۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس اس حق کے بعد تو ساری گمراہی ہی گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے ان پہ ثابت ہو جائے گا کہ فاسق اور گمراہ لوگ، جو ناہنجار لوگ ہیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، آپ بتا دیجئے جو تم نے یہ شریک ٹھہرائے ہے، جو بھی یہ بزرگ ہے، جو بھی یہ انبیاء ہے، جو بھی یہ ولی ہے، جو تم نے یہ شریک ٹھہرائے ہے، ان میں سے کسی نے کوئی چیز پہلی دفعہ کوئی تخلیق کی ہے؟ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو تخلیق کر سکتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بتا دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کسی چیز کو پہلی مرتبہ بناتی ہے اور اس کو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ قُلْ، آپ بتا دیجئے، آپ ان سے سوال پوچھئے، هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کیا تمہارے یہ شریک جو ہے، کیا یہ حق کا راستہ تمہیں دکھا سکتے ہیں؟
تمہیں نصیحت کر سکتے ہیں کسی حق کے راستے کی؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے۔ اب سورۃ الضحیٰ کی وہ آیت ذہن میں ڈال دو، ٹھیک ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ کس کو ہدایت دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو ہدایت کا خود محتاج ہوگا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر کسی کو گائیڈ کرے گا تو کس سے کرے گا؟ اللہ کے کلام کے ذریعے۔ لیکن جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی قبر پہ جا کے اس سے ہدایت نہیں لی جائے گی، بلکہ اس کے نصائح جو ہے، اگر اس نے کوئی کتاب لکھی ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس سے ہدایت لی جا سکتی ہے کہ اس نے کون سی اچھی اچھی باتیں ہمارے لیے کہی ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ قبر پہ نظر و نیاز چڑھانے ہیں، نہ کہ عبادت وہاں پہ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا معجزہ قرآن ہمارے پاس ہے، اس کے لائے ہوئے احادیث، ایک ایک فرمان، ایک ایک عمل ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ ان کی اتباع کرنے کے باوجود کوئی پھر جو ہے ان کی عبادت شروع کرے گا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ ان کے کلام، ان کے نصائح، ان کے طریقے کے مطابق ہوگی، نہ کہ ان کی قبر کے پیچھے چل کے یا کسی بزرگ کے پیڑ یا درخت جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں حاجتیں مانگنے کی سے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، آپ بتا دیجئے کون حقدار ہے اتباع کی؟ کیا وہ حقدار ہے اتباع کی جو خود ہدایت دیتا ہے، یا وہ حقدار ہے جو ہدایت نہیں دے سکتا بلکہ اس کو ہدایت دی جاتی ہے؟ اب دونوں میں سے کون حقدار ہے ہدایت کا؟ جو ہدایت دیتا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس تم کیسا یہ فیصلہ کرتے ہو؟ وما يتبع اکثرهم الا الظن، اب دیکھو یہ اصلی معاملہ اب آ گیا ان کا، یہ حقیقت میں ان کی اکثریت اتباع کرتی ہے اٹکلوں کی، یہ تکے لگاتے ہیں۔ اب دیکھو آپ کسی بھی شخص کے سامنے لاؤ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کو قرآن سے واضح نصایح کرو، آپ قرآن میں یہ آیت لکھی ہے، قرآن میں یہ آیت لکھی ہے، اس کو واضح حدیث دکھا دو، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کیا ہے، اس کو یہاں تک کہ ولیوں کی کتابیں پڑھ کے سناؤ، جی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اس طرح سے لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ اس کی کوئی عمل نہیں کرے گا، پھر وہ کیا وہاں سے بولتا ہے، اے جی آپ دیکھیے کورٹ میں جانا ہوتا ہے، جج کے سامنے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، وہاں وکیل کرنا پڑتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھو یہاں سے آپ قرآن سنا رہے، وہاں سے وہ کیا لگا رہے، وہ تکے لگا رہے، دنیا کی مثالیں دے رہے، کوئی حقیقی دلیل جو دین کی دلیل چلتی ہے، دین کی دلیل عقلی اٹکلوں سے نہیں چلتی، دین کی دلیل صرف قرآن اور حدیث سے چلتی ہے، جو اللہ نے بیان کیا اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، دین اس سے نکلے گا، نہ کہ قیاس آرائیوں سے نکلے گا۔ آپ تکے لگاؤ گے، خود دماغ سے گمان کرو گے، ایسے تکوں سے جو ہے یہ دین نہیں چلتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ وما یتبع اکثرهم الا الظن، ان کی اکثریت تو اتباع کرتی ہے کن کے؟ گمانوں کی، اٹکلوں کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق، اور گمان جو ہے وہ حق کے خلاف کوئی معنی نہیں رکھتے، اس کا کوئی ویلیو بھی نہیں ہے شیء۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى، یہ قرآن افطرا نہیں ہے، یہ گھڑا نہیں گیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا یہ کہیں سے نہیں آیا ہے، ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل الکتاب، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے جو اس سے پہلے تھا، اور اس میں تفصیل ہے جو اس سے پہلے احکامات آ چکے ہیں۔ لا ریب فی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین کی ہے، رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ بولتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی ایک سورت لاؤ۔ اب دیکھو سورہ مبارک جو قرآن میں یہاں کہا گیا سورہ لاؤ، سورہ چھوٹی سی چھوٹا انا اعطیناک الکوثر بھی، اذا جاء نصر بھی، تو لاؤ کوئی چھوٹی سی چھوٹی سورت، پھر کیا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ نہیں لا سکتے۔ تو آپ بتا دیجئے ان کو لاؤ تم بھی کوئی ایسی صورت، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم لا سکتے ہو اس کو اپنی مدد کے لیے پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو۔ بل کذبوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو یا تم جھٹلاتے ہو، بما لم یحیطوا بعلمہ، اصل میں معاملہ کیا ہے کہ تمہاری عقل ہی احاطہ نہیں کرتی اس کی،
تمہاری عقل جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتے اللہ کے احکامات کو. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تو ان پر وضاحت نہیں ہو چکی ہے اللہ کے احکامات کی. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے جھٹلائے ان سے پہلے بھی لوگوں نے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، آپ دیکھ لیجئے کیا انجام ہوا ظالم لوگوں کا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ ہے جو ایمان لاتے ہیں اس پہ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے ان پہ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے فسادیوں کو. وَإِن كَذَّبُوكَ، اب اگر یہ آپ کو جھٹلائے. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر اس کے باوجود بھی آپ کو جھٹلائے، آپ بتا دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. انتم بریئون مما عملوا وانا بریئون مما تعملون، میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو اور تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہے جو کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے جبکہ ان کو عقل ہی نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہے جو آنکھ لگا کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو افانت تہدی العمیہ ولو کانوا لا یبصرون، کیا آپ ایسے اندھوں کو ہدایت کریں گے جو دیکھنے سے قاصر ہیں؟ یعنی ان کی آنکھیں تو دیکھنے میں لگتی ہے کہ دیکھتی ہے لیکن وہ حق نہیں دیکھتی، ان کے کان تو لگتے ہیں کہ سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ حقیقت کو نہیں سنتے. ان اللہ لا یظلم الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا شیء کسی بھی چیز میں. ولکن الناس انفسهم یظلمون، حقیقت میں تو لوگ ہی خود پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جب یہ اٹھائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، اس وقت یہ ان کا معاملہ ایسے ہوگا کہ جیسے یہ دن کے تھوڑے سے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے. دنیا کا معاملہ ان کو لگے گا کیا، بس دن کا تھوڑا سا حصہ گزرا ہوگا. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو وہاں پہچانتے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ جنہوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلایا. وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کیا خبر کہ ہم آپ کو دکھلائے ان نشانیوں میں سے، اس عذاب میں سے جو ہم نے ان کا وعدہ کیا ہے آپ کے سامنے ہی. او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے، یا آپ کو ہم جو ہے اپنی طرف بلا لے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس ان سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے، جانتا ہے جو بھی یہ اعمال کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر کسی امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ایک پیغمبر. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پس جیسے ہی کسی قوم پر رسول آ جاتا ہے تو ان کا معاملہ اس وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کی بنیاد پر ان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یہ عذاب کب آئے گا اگر آپ سچے ہو. قل، آپ بتا دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں تو خود اپنی جان کے متعلق نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے. لکل امت اجل، ہر کسی قوم کا ایک مقررہ وقت ہے. اذا جاء اجلهم، جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر نہ تو وہ مقررہ وقت آگے چلا جاتا ہے ایک لمحہ بھی، نہ ہی وہ پیچھے جاتا ہے. قل، آپ بتا دیجئے، ارأیتم ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو رات میں آ جائے یا دن میں آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کی جلد بازی لگا کے رکھی ہے اس مجرم قوم نے. ثم اذا ما وقع آمنتم به، جب وہ واقع ہو جائے گا، جب وہ عذاب تم پر آ جائے گا تب تم ایمان لاؤ گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا الآن، اب تم ایمان لاتے ہو. وقد کنتم به تستعجلون، اس سے پہلے تو تمہیں جلد بازی لگی ہوئی تھی عذاب کی. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اس وقت ان ظالموں کو کہا جائے گا چکھو تم عذاب و ہمیشگی کا. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں تو بدلہ پاؤ گے، تمہیں تو بدلہ دیا جاتا ہے اسی کا جو تم نے کمایا ہے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اور آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی میں سچ ہے جو آپ سے کہتے، جو آپ ہم سے کہتے، کیا یہ حقیقت میں سچ ہے.
قل آپ بتا دیجئے یقیناً بے شک وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ اللہ کی قسم یہ سچ ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.